بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک، ہمارا حقیقی معبود ہے۔ پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب بلند و بالا اس کی صفات ہیں۔ اللہ عز و جل اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے آگاہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے جو روشن، واضح، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 5 ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 3 مئی 2025 عیسوی IGEOC کویت کی جانب سے یہ دروس کا سلسلہ، درس قرآن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس سلسلے میں ہم انشاءاللہ منتخب صورتوں کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور کیا کہ قرآن درس میں ہم شروع کریں گے اس 29واں پارہ سے۔ 29ویں پارے سے ہم اپنا درس شروع کریں گے۔ 29واں پارہ، جس میں پہلی سورہ سورۃ الملک ہے، یہ انشاءاللہ اس کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔
ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر رکھوں گا آپ کے سامنے آج کے اس مختصر سے درس میں۔ درس کا اصل وقت 45 منٹ پر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ میرا سفر ہے، واپسی ہے سعودی عربیہ کی انشاءاللہ، تو اس وجہ سے میں بتا رہا تھا معذرت کے ساتھ آپ کو کہ پچھلے دروس میں یہ باتیں تفسیر کے حوالے سے بیان کر دی گئی ہیں کہ کیسے ہم قرآن کو سمجھیں گے، یہ کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھنا۔ مجھے یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ہم اہل السنہ والجماع، ہم اہل سنہ والجماع اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر، یاد رکھیے، غور سے سنیے، بہت اہم بات ہے، ہم اہل السنہ والجماع اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھتے ہیں۔ دین کا پہلا سورس، پہلا مصدر قرآن ہے، اللہ کا کلام، اور دوسرا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور دونوں وحی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آیت ہے یہ قرآن کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ جو بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ قرآن وحی ہے، حدیث وحی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، تو کلام تو اللہ کا ہے۔ مراد کس کی ہونا؟ مراد مطلب تفسیر اللہ ہی کی۔ اللہ نے اپنے کلام کو جو نازل کیا ہے، اس میں اس کا کیا مطلب ہے، وہ اللہ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر قرآن کا نزول ہوا، ان کو بتا دیا۔ آیتوں کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، مطلب معلوم تھا، اللہ کی مراد معلوم تھی۔ جتنے مسائل پیدا ہوئے، عقیدے کی خرابیاں، قرآن کی تفسیر میں غلطیاں، اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ کلام اللہ کو تو لیا گیا، مراد اللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ یاد رکھیے جملہ یہ، کلام اللہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں درسوں میں، تقریروں میں، مراد اللہ، اس کلام کے پیچھے اللہ کی مراد کیا ہے؟ ہر کلام کا مطلب ہوتا ہے، ہر کلام کی ایک مراد ہوتی ہے، اس کلام کا کیا مراد ہے؟ اس کو چھوڑ دیا گیا، اسی وجہ سے پریشانیاں آئیں، غلطیاں ہوئیں، اور عقیدے بگڑے، خامیاں پیدا ہوئیں، گمراہیاں ہوئی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے ضروری ہے میں اور آپ اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھیں۔ اب اللہ کی مراد پر سمجھائیں گے کون؟ وہ جن پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن رمضان میں آ کر پڑھاتے تھے۔ جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جبریل علیہ السلام کہاں سے لے کر آئیے؟ من اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی جانب سے۔ وہ بہت ضروری ہے کلام اللہ کو مراد اللہ پر۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تو میرے خیال سے بات واضح ہو کر ختم ہو جائے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، کیا ہے وہ آیت؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب غور کیجئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 کام کرنے والوں کو 2 وعدے کیے، 2 نعمتوں کا وعدہ کیا۔
دو کام. پہلا کام الذین آمنو، جو ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں، ایمان لانا. دوسرا کام ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا. ایمان لائے، اپنے ایمان کو ظلم سے بچائے. دو کام، دو نعمتیں ملیں گی ان کو. اولئک لہم الامن، امن و امان، پیسفل لائف دنیا اور آخرت میں. وہم مہتدون، اور ہدایت. اب آئیے، یہ جب آیت اتری، بخاری شریف کے الفاظ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم دوڑتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ آیت اتری ہے. اچھا، یہ لوگ عربی بولتے تھے، اردو نہیں، معلوم ہے نا آپ کو، ہندی نہیں، مراٹھی، تیلگو، تامل نہیں، پیور عربک بولنے والے، پیور. ایسے نہیں جیسے فی مافی والی عربی ہوتی ہے، وہ لوکل لینگویج. ایسے نہیں، گرامر کے حساب سے. گرامر تو بعد میں بنایا گیا، ان کی زبانوں میں گرامر تھا. پیور عربک، فصیح بلیغ عربی زبان بولنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. ایک ایک لفظ عربی کا ان کو معلوم تھا اس کا مطلب. اب غور سے سنیے، یاد رکھیے اس چیز کو، یا یہ بات جو ابھی میں بتا رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس جا کر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ پاک نے قرآن میں آیت اتاری ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. انہوں نے کہا اینا لا یظلم، ہمیں سے کس سے ظلم نہیں ہوتا ہے؟ ہم سب سے ہو جاتا ہے ظلم، تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے؟ کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما تظنون، ظلم النفس ویسا نہیں ہے. انما هو الشرک، یہاں اس آیت میں ظلم کا مطلب شرک ہے. اس کے بعد مثال دے کر سمجھایا. کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کی نہیں سنی؟ کیا قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، لقمان علیہ السلام نے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیے، شرک ظلم ہے. اس آیت سے پتا چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اب حدیث ختم ہو گئی، رواہ البخاری ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ دیکھیے، آیت اتری، صحابہ نے، اس آیت میں ایک لفظ تھا ظلم. الذین آمنوا، ایمان لائے. سمجھ میں آ گیا ہم کو. ولم یلبسوا ایمان بالظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے. ظلم کے عربی زبان میں کئی میننگ آتے ہیں. ابھی آپ درس کے بعد بھی کھولیے ڈکشنری، عربک ٹو انگلش، عربک ٹو اردو، کوئی بھی. وا لا لام میم، ظلم، اس کے ڈفرنٹ میننگ آئیں گے. ظلم کا معنی گناہ کرنا، ظلم کا معنی شرک، ظلم کا معنی کسی کا حق کسی اور کو دینا. وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنا. ظلم کے کئی معنی آتے ہیں. اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو میں اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوں. اگر میں آپ کی زمین ہڑپ کر لوں، آپ کی جائیداد لے لوں، یا کوئی بھائی اپنی بہن کی جائیداد لے لے، وراثت سے محروم کر دے، تو اس نے اپنے بھائی پہ، اپنی بہن پہ ظلم کیا. شرک کرنا، اللہ کا حق توحید ہے، عبادت ہے. ہم اگر اللہ کا حق غیر اللہ کو دیں گے، کسی مخلوق کو، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم کے ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں. اچھا، اور ایک بات دیکھیے، قرآن میں ظلم الگ الگ معنوں میں آیا ہے. ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قرآن کی ایک آیت ہے. ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، مطلب گناہ کیے، اور وہی معنی انہوں نے لیا، عام معنی سمجھے ویسی، بلکہ سمجھنے کے لیے آئے. مراد اللہ، کلام اللہ پڑھ لیے، سن لیے. ایمان لا کر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لا کر جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا.
انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ پڑھ لیے، سن لیے، اب سمجھنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ یہ ظلم ہم تو کرتے ہیں اور کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد اللہ کو بتایا اس آیت میں۔ جی یہی مجھے سمجھانا ہے، کیا کہ اس آیت میں لیس کما تظنون، تم جو سمجھ رہے ہو کہ ظلم گناہ وہ نہیں ہے، ہر گناہ نہیں ہے اس میں مراد، خاص گناہ ہے اور وہ ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، سمجھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چل گیا نا اس آیت میں کیا ہے ظلم سے مراد، ظلم کا مطلب کیا ہے، ظلم کی تفسیر کیا ہے، ظلم کی مراد کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے اس آیت میں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ مراد اللہ جاننا ضروری ہے، مراد اللہ جاننا ضروری ہے، اور وہی تفسیر ہوتی ہے صحیح۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا انشاءاللہ؟ چلے 3 آیتیں ہم نے پڑھی۔ سورۃ الملک 29واں پارہ۔ ملک کہتے ہیں بادشاہت، ملک ملک کنٹری، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس سورہ کا نام کیوں سورۃ الملک رکھا گیا ہے؟ عام طور پر سوروں کے نام اس لیے رکھے گئے کہ اس میں وہ لفظ آتا ہے آیتوں میں، جیسے سورہ حاقہ ہے، الحاقۃ ملحاقہ، حاقہ ہے، بقرہ، ٹھیک ہے، عام طور پر ایسے ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا تو کئی نام ہے، خیر اب فاتحہ اس لیے کہ اسی سے شروع ہوتی ہے کتاب، فاتحۃ الکتاب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی میں نام، جب الحمدللہ رب العالمین سے آخر تک الفاتحہ کہیں بھی نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ نام ہے اس کا، لیکن عام طور پر ہوتا ہے، عام طور پر میں کہہ رہا ہوں، اس لیے پکا نہیں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کس لیے کہا گیا؟ اس میں بقرہ یعنی گائے کا واقعہ موجود ہے۔ سورۃ الملک کو کیوں کہا گیا؟ پہلی آیت میں موجود ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو ملک کا لفظ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، موت کو بھی اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تو تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، وهو العزیز الغفور، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پے در پے، طبق ایک کے اوپر ایک طبق پیدا کیا۔ کیا رحمان کی پیدائش میں تمہیں کوئی تفاوت نظر آتا ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی فرق نظر آتا ہے؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، لوٹاؤ اپنی نگاہ کو بار بار آسمان کی طرف، کوئی خرابی آسمان میں، کوئی شگاف نظر آئے گا؟ مطلب نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ترجمہ آیتوں کا بہرحال۔ اب سورۃ الملک کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سورہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی مکی سورہ ہے۔ میں نے بتایا تھا ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری وہ مکی صورتیں ہیں، ہجرت کے بعد جو صورتیں اتری وہ مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکی سورہ ہے، اس کا مشہور نام یہی ہے، کیا؟ سورۃ الملک، اور ایک بھی نام ہے اس کا سورۃ تبارک، کیونکہ پہلا لفظ ہے تبارک الذی، بابرکت اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ مشہور تو سورۃ الملک ہے، سورہ تبارک بھی اس کا نام ہے، بعض نے اس کا نام واقعہ بھی بیان کیا ہے، واقعہ، منجیہ، مانعہ، یہ سب نام ہے، بعض صحیح روایتوں میں ہے، بعض ضعیف روایتوں میں ہے، لیکن نام آئے ہیں ایسے بھی، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور یہ بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، بڑی اہم اہم باتیں اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے تبارکہ سے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت ہے وہ ذات، یعنی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تبارکہ برکہ سے نکلا ہے لفظ، برکت کہتے ہیں عربی میں زیادتی کو، برکت کا معنی ہوتا ہے عربی میں خیر کو، چونکہ ہر زیادتی اللہ کی جانب سے، اللہ جس چیز کو زیادہ کرنا چاہے وہ زیادہ ہوگی، اللہ جس کو بڑھانا چاہے وہ بڑھے گی چیز، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، بیدک الخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعاؤں میں کہا بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اللہ کی ذات خیر والی ہے، اسی جتنا خیر دنیا میں ہوتا ہے، بلائیاں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، وہ سب اللہ کے ہاتھ، اللہ کی ذات سے ہوتی ہیں. اللہ کی ذات کے بغیر برکت نہیں ہو سکتی. تو تبارکہ اسی لیے بتایا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ تبارکہ، برکت، یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اچھا، برکت کا ایک معنی ہمیشہ بھلائی رہنا، یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن میں تقریباً 9 جگہ، حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں 9 جگہ جو ہے یہ معنی، یہ لفظ استعمال ہوا ہے تبارک کا. اور یہاں کہتے ہیں حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، تبارک کا مطلب تعاظم و تعالی، ایک معنی عظیم ہے اللہ کی ذات، برکت والی ہے، یعنی عظیم ہے اور بلند ہے. حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں اس آیت کی، تبارک تعاظم و تعالی. پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تبارکہ کا جو لفظ ہے وہ برکت سے ہے. میں نے بتایا نا آپ کو، برکت سے، یعنی اس کا مصدر ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے البرکہ. اور برکت کا معنی زیادتی کی بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا معنی خیر کے بھی ہوتا ہے. اور برکت 2 قسم کی ہوتی ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برکت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک برکہ یعنی کام ہی، خیر کا کام. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ برکت والی چیز یعنی خیر والی چیز ہے، یہ بڑھنے والی چیز ہے، یہ زیادہ ہونے والی چیز ہے. ایک یہ میننگ ہوتا ہے اس کا. اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ تبارکہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو جو بڑھا دے اس چیز کو، فائل جو خیر رکھے اس چیز میں. اور تبارکہ وہی اللہ کی ذات برکت والی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی کرتا ہے، اللہ اس میں خیر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی رکھتا ہے. تو تبارکہ ایک فعل ہے، برکت کے 2 معنی ہیں. ایک فعل کہ وہ کام ہی برکت والا ہے، خیر ہے وہ چیز. اور دوسرا معنی اضافت، یعنی کسی ذات کی طرف اس کو نسبت کیا جائے کہ یہ بہت برکت والا ہے. جیسے پیغمبروں کو بھی کہا گیا مبارکہ، قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں چیز نہیں ہے، یعنی وہ شخص ہے، یعنی فاعل. ٹھیک ہے، یا فاعل ہے کہ وہ شخص خود ہے. وہ جیسے سورہ مریم کی ایک آیت میں لفظ آیا ہے مبارک، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ مریم کی آیت وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، برکت والا بنایا، جہاں بھی رہوں گا میں. دیکھیے، اللہ نے برکت والا مجھے بنایا ہے. تو یہاں اسی لیے کہتے ہیں تو اللہ نے جس میں برکت دے دی مبارک ہو گیا. مبارک کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مبارک نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام مبارک پیغمبر تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. مبارک کا کیا معنی ہوگا؟ یہاں مبارک نام بھی رکھا جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو برکت والا بنایا ہے، خیر والا بنایا ہے. نص موجود ہے اس سلسلے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے اپنے نفس کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال، نسبت جس کی، یعنی یہاں اس آیت میں بھی سورہ مریم کی جو آپ نے سنی، اس میں وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، یعنی میرے ذریعے خیر پہنچے گا لوگوں کو. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف گئے تو خیر اس کے ہاتھ میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے، برکت والی ہے اللہ کی ذات، بلند ہے اللہ کی ذات، عظیم اللہ کی ذات جو سارے جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. چلیے، یہ تبارکہ کا معنی ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب دیکھیے یہاں اللہ تعالی اپنی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے اور وہ ہے ہاتھ. ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے برکت والا ہے اللہ تعالی، یعنی اللہ کی ذات برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے.
بیدہی، اب ید کا معنی عربی میں ہاتھ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا مطلب اس کا، اور صفت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ پہلی بات، صفت یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہے ہاتھ، تو اس کا مطلب ہاتھی ہے، اس کا مطلب قوت نہیں. ہاں، غلط تفسیر ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ. اب اس کی صفت کی، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک ذاتی صفات، نمبر دو فعلی صفات. کیا مطلب؟ نمبر ایک ذاتی صفات، مطلب اللہ کی ذات سراپا، وہ صفت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. صفات ٹوٹے، صفات کوالٹیز کو کہتے ہیں انگلش میں، میرے خیال سے ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو، لیکن صفت کو میں آپ کو، چلیے ایک ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں صفت کس کو بولتے ہیں. اگر آپ انگلش میں کہیں گے دا ٹال بوائے، دا ٹال بوائے، تو بوائے کی صفت ہے وہ ٹال ہے، لمبا ہے. دا بیوٹیفل ہاؤس، ہاؤس کی صفت ہے بیوٹیفل، اس کو بولتے ہیں صفت. سمجھ میں آ رہا؟ خوبصورت گھر، بڑا مکان، یا میلا کپڑا. صفت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، اس لیے میں میلا کپڑا، تو کپڑے کی صفت ہے میلا. چھوٹا گھر، گھر کی صفت ہے چھوٹا، اس کو بولتے ہیں صفت. میرے خیال سے کوالٹی بولتے ہیں اس کو. دا ٹال بائے میں ٹال صفت ہے. دا کوئی بھی بولیے، بگ ہاؤس، دا اسمال کچن، دا بگ اسمال، یہ سب جو ہے اس کی صفت ہے، جس کے جو ورڈ بعد میں آ رہا ہے. اللہ کی جو صفات ہیں وہ ٹو ٹائپس کی ہیں، ایک ذاتی، ایک فعلی. ذاتی مطلب اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی ہٹتے نہیں ہیں، ہمیشہ اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے ہاتھ، جیسے زندگی، جیسے قیومیت، جیسے سننا، جیسے حیات، جیسے پیر اللہ کا، جیسے اللہ کی انگلیاں، جیسے اللہ کی آنکھیں، جیسے اللہ کا علم، جیسے اللہ کا دیکھنا، جیسے اللہ کا سننا، یہ سب ذاتی صفات. فعلی صفات سیکنڈ ٹائپ آف صفات، وہ صفات جن کا تعلق مخلوق سے بھی اللہ جب چاہے کرتا ہے. اب دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا سکندرآباد میں بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر پتا چلا کہ سکندرآباد میں چھینٹے شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی. بہرحال تو یہ بارش برسانا یہ فعل ہے، اللہ کی فعلی صفت ہے. جہاں چاہتا ہے برش آتا ہے، پیراماؤنٹ پہ نہیں ہو رہی، ادھر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں ابر خالی نظر آیا تھا مغرب سے پہلے. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی طریقے سے خلق، پیدا کرنا، بیٹا دینا، کسی کو بیٹی دینا، کسی کو دونوں دینا، ٹھیک ہے، ٹوینس ہوتے ہیں نا، دو بیٹے، تو اللہ کی مرضی ہے بہرحال دو بچے. اسی طریقے سے رزق دینا اللہ کی فعلی صفت ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا رزق ہوتا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. کویت میں کسی کے کم دینار ہوں گے، کسی کے پاس زیادہ دینار ہوں گے، کم ریال زیادہ ریال، رزق. تو یہ دونوں صفات ہے. یہ جو اللہ کی صفت ہے ید، ہاتھ، ذاتی صفت ہے، ٹھیک ہے. اب تفصیل میں جائیں گے تو بہت ہے اس کا بہرحال. چلیے، ملک یعنی بادشاہت. اب ایک سوال ہے کہ اس کا جواب میں آئندہ درس میں دوں گا، جدہ سے جب آپ کو درس دوں گا انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے، اور وہ ہے اللہ کا ہاتھ کیسے ہے. اگر کوئی پوچھے تو کیا جواب دیں گے اس کو؟ اگر آپ کوئی بولے بھائی آپ بول رہے اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا کیسا؟ تو آپ اس کا کیا آنسر دیں گے اگر کوئی ایسا اعتراض آپ کے سامنے پیش کرے؟ آپ ہاتھ کیسا بول رہے ہیں؟ اللہ کو ہاتھ تھوڑی ہے. ہاتھ کو تو یہ بھی دیکھیے، یہ میرا ہاتھ ہے نا، ہاتھ کو یہ باڈی کا ہونا، کیونکہ ہاتھ جڑا ہوا ہے اس سے، یہ ضروری ہے. اور جو یہ جسم ہے اس کو فنا ہونا ہے دنیا میں، روح قبض ہوگی، انسان بڑھ جائے گا، پھر ہاتھ کی حرکت بھی ختم ہو جائے گی. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے، اس کو یاد دلائیے جو ذمہ دار لوگ ہیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. کہ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے کائنات کی؟ جی ہاں. رات اس کے حکم سے ہو رہی ہے، لمبی یا مختصر. دن اس کے حکم سے آ رہا ہے، لمبا یا مختصر. موسم اس کے حکم سے چلتے ہیں، گرما سرما بارش، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہے، جہاں چاہتا ہے ہوا بھیجتا ہے. ابر اس کے حکم سے جمع ہوتے ہیں. دنیا میں جو
ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا ہے، پتا بھی، ہر چیز پر اس کی حکومت ہے۔ جس دل کو چاہے ہدایت دے وہ ایمان اور اسلام سے مالا مال ہو جائے، وہ ایمان لا لے، اسلام قبول کر لے، ہدایت و ضلالت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت ہے۔ آسمان زمین، آسمان زمین، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اسی کے، زمین اسی کی، آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ تو ملک یا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ جی ہاں، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں بادشاہتیں دی ہیں لوگوں کو، اپنا اپنا پاور یوز کرنے کا اختیار دیا ہے، بندہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے، چوائس ہے۔ اب میں چائے پیوں، کافی پیوں، میری مرضی، جوس پیوں یا چائے پیوں، لیکن یہ مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تقدیر کا باب ہے وہ میرا۔ بادشاہت اللہ ہی کی ہے دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا کتنی بڑی اللہ کی ذات ہے، دیکھیے جس کے ہاتھ میں بادشاہت، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ، یہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، کیا بتایا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قدیر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، عبد القدیر نام رکھا جاتا ہے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، آئیں گے آیتوں میں۔ یہ پہلی آیت میں اللہ کا نام ہے قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دیکھیں سبحان اللہ، کیا آیت ہے بھائی، کیا بولوں، وقت کا مسئلہ ہے بس۔ ہر چیز پر، یہ میں اور آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں، جس رب کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس رب کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، جس رب پر میرا اور آپ کا ایمان و یقین ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کل شیء قدیر، ایوری تھنگ، کل شیء، ہر چیز پر قدرت ہے اس کی، جی ہر چیز، وہ قادر ہے، قدیر ہے، قادر اس کا نام، کیا کہتے ہیں، قدیر اس کا نام، اللہ، ہر چیز، جس چیز کا ارادہ کر لے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، ہر چیز چینج کرتی ہے، بدل دے گا۔ اسی لیے انسان جب ہاتھ اٹھا کر میں اور آپ اللہ سے دعائیں کریں، دعا کرتے نا آپ بھی میں بھی، نہیں کرتے تو بہت بڑی غلطی کر رہے، دعا کرنا اللہ سے، ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے، ہم کو چاہیے وہ دے گا، ہم مجبور ہیں، وہ بے نیاز ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ ہاتھ اٹھا کر مانگیے اللہ سے، اور جب مانگے تو یہ یاد رکھیے آیت، سورہ ملک کی پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نعم اللہ علی کل شیء قدیر۔ قرآن میں آیا ہے یہ دوسری جگہ، کیا انسان کو نہیں معلوم کہ وہ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت، جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو میرے حالات بھی ٹھیک کر دے گا، میری بچوں کی شادیاں کر دے گا، میرا رزق آسان کر دے گا، میری بیماری دور کر دے گا، ہر چیز پر قدرت ہے اس کی، سب کچھ کر سکتا ہے، میرے معاملے آسان کر دے گا، میری زندگی پریشانیوں سے نکال دے گا، کیوں؟ کہ میرا رب علی کل شیء قدیر، کل شیء، ہر چیز پر قدرت رکھنے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ پھر آگے مزید اللہ اپنی صفت بتا رہا ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا، دیکھیے موت مخلوق ہے، حیات موت یعنی موت، اردو میں موت، عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں، موت موت کو بولتے ہیں عربی میں، اردو میں موت بولتے ہیں، حیات زندگی کو، حیات اردو میں، ارے کیا حیات بھائی،
حیات تنگ ہو گئی ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے بہرحال، بعض لوگ بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں حیات، زندگی، بہت پیار سے اپنی بیویوں کو بولتے ہیں میری حیات ہے، یہ میری زندگی ہے، وہ بہرحال لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اب بولتے ہیں رہتے کیسے وہ تو ان کو معلوم، ان کی بیویوں کو معلوم۔ خلق الموت والحیات، موت و حیات دونوں مخلوق ہیں، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، حیات کو بھی پیدا کیا۔ کیوں اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عمل کا کیا مطلب بتانا پڑے گا، اٹ ول ٹیک دا ٹائم، کم سے کم 5 منٹ تو چاہیے اس کے۔ وہو العزیز الغفور، عزیز کا کیا مطلب؟ عزیز اللہ کا نام ہے، غفور اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ میں سمجھا تھا 3 آیتیں ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوئے نا، کیونکہ ید وغیرہ بتانا ضروری تھا، یہ سب چیزیں تبارک کا معنی مفہوم بتانا ضروری تھا۔ تھوڑا پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے اچھا انشاءاللہ، وہ ضروری ہے، ورنہ وہ فل ان دا بلینکس نہیں ہونا چاہیے، آیت کا حق کم سے کم ادا ہو جائے، تو یہ پڑھنا پڑے گا ہم کو۔ دیکھیے موت و حیات مخلوق ہے، اسی لیے وہ ہے نا، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد موت کو، موت کی موت ہوگی، اس کو ایک بچڑے کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا، ادھر جنتی ہوں گے ادھر جہنمی ہوں گے، تو جنتیوں سے کہا جائے خلود لا موت، خلود لا موت، خلود لا موت، ہمیشہ رہو گے، اب مرنا نہیں ہے اس میں، جنت میں یعنی نعمتوں میں مست، قرآن میں ہے نا خالدین فیہا ابدا، وہی ہے خلود، ہمیشہ۔ ادھر جہنم سے کہا جائے گا خلود، ان عذابوں میں، پریشانیوں میں ہمیشہ رہو، لا موت، موت نہیں۔ اس کے بعد موت کو ایک بچڑے کی یا جانور کی شکل میں لا کر اس کو دبا کر دیا جائے گا، موت، یہ موت کی موت ہو گئے، کسی کو موت نہیں آنی، ادھر والے ادھر، اصحاب الیمین ہمیشہ جنتوں میں نعمتوں میں رہیں گے، اصحاب الشمال ہمیشہ عذابوں میں پریشانیوں میں رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصحاب الیمین میں سے بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں سے بنائے۔ وقت ہو گیا ہے، تیاری کرنی ہے، بہرحال میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، نہیں ہونے سے درس ہونا اچھا، کیونکہ لاسٹ سیٹرڈے نہیں ہو سکا، مجبور تھا میں، اس سے پہلے والے بھی سیٹرڈے میرے خیال سے 2 سیٹرڈے سے درس نہیں ہوا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں یہ سفر کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ کل بمبئی میں میرا پروگرام تھا، میں آیا لیٹ، 3 ساڑھے 3 بجے گھر پہنچا، بہرحال کیا تفصیل بتاؤں حالات کی وجہ سے، لیکن میں نے کہا کہ کم سے کم یہ درس ہونا چاہیے، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کا، آپ سنیں، لیکن آئندہ سیٹرڈے سے باقاعدہ ہم ٹائم کے حساب سے چلیں گے، اور پورے 45 منٹس کا ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ قرآن کا، اور آپ کا کام ہے آپ نوٹ کریں اور پابند رہیں، اور نا امید نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، درس کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا ہے، اس سے نہیں، درس ہوتا رہے گا انشاءاللہ، سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ غور سے سننا، کیونکہ اللہ کا کلام میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور ترجمہ قرآن کے الفاظ کا بتا رہا ہوں اردو میں، اور پھر تفسیر بھی تیاری کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ دوسری آیت تیسری آیت میں کچھ اہم باتیں ہیں جو بتانی ہیں انشاءاللہ۔ آج گویا کہ ہم نے پہلی آیت پڑھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، یاد رکھیں ہمیشہ، الذی خلق الموت والحیات، یہ موت و حیات مخلوق ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں مجھے بتانی ہیں آپ کو، اور احسن عمل کی کیا تفسیر، اچھا عمل کیوں؟ کیونکہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو ان کا عمل شرک احسن عمل لگتا ہے، بولتے ہیں بھائی ہم کو تو بہت اچھا لگتا ہے عمل، یہ احسن عمل ہے۔ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کتنی پیاری چیز ہے یہ، کتنی پیاری عید ہے، دیکھو یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنی خوشیاں ہو رہی ہیں، تو بدعت ان کو اچھی لگ رہی ہے، تو وہ آیت مجھے یاد آ رہا ہے، افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا، بعض لوگوں کو ان کا برا عمل جیسے شرک ہے یا گناہ ہے بدعت ہے، ان کی نظروں میں اچھا دکھایا جاتا ہے تو وہ اچھا دیکھتے ہیں اس کو، تو بدعت کو بعض لوگ احسن عمل سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کیسے سمجھائیں گے کہ بھئی احسن عمل کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر بہت ضروری ہے، اور آگے بھی تفاوت وغیرہ کی جو باتیں ہیں، آسمان 7 آسمانوں کی پیدائش کیسے ہوئی ہے وہ بھی بتانی ہے انشاءاللہ۔ بہرحال سلسلہ جاری ہے، جزاکم اللہ خیر، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں، تاکہ عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ چونکہ آن لائن درس ہوتا ہے، دیکھیے آپ، میں یہاں دیکھ رہا ہوں پارٹیسپینٹس ٹوٹل جو ہے جو سن رہے ہیں 21 فیملیز ہیں میرے خیال سے، یا افراد ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے وہ یورپ میں ہو، یو ایس یو کے میں ہو، انڈیا پاکستان میں، بنگلہ دیش سری لنکا میں ہو، یا گلف میں ہو، یا کسی اور کنٹری میں کہیں بھی ہو، جاپان چائنا میں،
جہاں بھی آپ کے لوگ جو اردو سمجھتے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے تفسیر کا یا قرآن پاک کے درس کا، تاکہ وہ بھی اس وقت اس سے مستفید ہو جائیں۔ اور وقت ہم نے بالکل مناسب رکھا ہے، جو جہاں ہیں ان کو انشاءاللہ وقت کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔